کسی نے کہا مولانا ہندوستان آزادی میں تو علماء بھی تھے، تو ان کا تو کسی کا نام ہی نہیں آتا. حالانکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان تھے. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ احمد شہید تھے، حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے. ان کے نام نہیں آتے. میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے. قرآن کہتا، میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے. جو دنیا کے واسطے کیا ہوگا ان کے نام دنیا میں آئیں گے، جو آخرت کے واسطے کرے گا. 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا، اللہ کہتا اس کا نام بھی آسمانوں پر ہوگا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے یہ انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے، قبضے پہ قبضہ کرتے گئے. وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبدالعزیز. انہوں نے کیا نام؟ مسلمان کا بھلے نام نہیں آوے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے. ارے میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان. بولو مسلمان. آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان. ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے، لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان. کون؟ شیخ شاہ نواز، جنرل شاہ نواز. وہ بھی کون تھے؟ مسلمان. ارے بولو نا وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے. سیٹھ حاجی عثمان. بولو سیٹھ حاجی عثمان. اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سریا طیب جی، وہ بھی مسلمان. اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا. بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا. یہ ترانہ لکھنے والے بھی مسلمان. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو شاہ عبدالعزیز نے. بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ایک جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی. کیا نام ہے؟ بولو سلطان. ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان. یہ کھڑے ہو گئے 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا. انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان. بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے، عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے. مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے. بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. یہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے میسور میں مسجد بنائی. میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا. بولو الحمدللہ. اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے. جب جامع مسجد میں گئے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی. اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں. کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے. اب بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے اور میسور کی جامع مسجد ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی. پورا مجمع حیران کھڑا ہے. آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے
اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی، اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے دوستو ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے۔ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو۔ اب میرے دوستو وہ 1862 63 64 یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، دہلی میں چاندنی چوک۔ میرے دوستو دہلی میں جو دہلی میں چاندنی چوک ہے وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک، میرے دوستو لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک۔ اور میرے پیارے دوستو 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا، ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا، اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا، اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے۔ ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے، اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اور کہا وہ ریل چلی، امبالہ سے لے کے لاہور تک وہ ریل چلی، لاہور سے لے کے ملتان تک وہ ریل چلی۔ کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا، 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے، ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا، جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے، کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے، ٹیک لگائے تو بھی چوبے، بیٹھے تو بھی چوبے، اتنی پریشانی میں تھے۔ مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا۔ مولانا جعفر کہتے میں نے میری بیوی کو دیکھا، سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے، کہتے میرا چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا، سب سے چھوٹا والا، کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا، ابا باہر آ جاؤ نا۔ وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی، میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا، ہم خود انگریز بن گئے، ہم خود انگریز بن گئے۔ کی نا محنت کی نا، مولانا جعفر تھانیسری نے محنت کی۔ ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ ارے میرے پیارو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں۔ بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں۔ وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے، تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا ہے۔ وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے۔ میرے کو ایک ملا تھا، میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بے ایمانی ہے، 100 میں 99 تو بے ایمان ہے۔ میں نے کہا برابر ہے، 100 میں 99 بے ایمان، پھر بھی ہمارا بھارت مہان۔ بولو پھر بھی ہمارا بھارت۔ لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا، یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا، انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ الٹا ہو گیا، ہم خود انگریز بن گئے۔ دیکھو نا، یہاں خالی حساب لگاؤ، انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے؟
ہم خود انگریز بن گئے بھائی. ہم کو ابھی کرتا پیجامہ نہ بڈھے جیسا کون پہنے؟ کیا پہنے گا؟ ٹی شرٹ, جینس, شرٹ, پینٹ. یہ کیا ہے؟ انگریزوں کو نکالا, خود انگریز بن گئے. داڑھی اڑا دی, داڑھی. شرم بھی نہیں آتی, ڈوب کے مر جانا چاہیے. سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری, وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, ایک ہی کام تھا, انگریزوں کو نکالو, انگریزی تہذیب کو نکالو, اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ. خود انگریز بن کے بیٹھے, شرٹ, پینٹ, ٹی شرٹ, جینس, داڑھی نہیں. ہاں ہماری پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے, اور بال. بال تو میں ہمیشہ بولتا ہوں, کیا ہینڈسم بال. یہاں کا بال بھیک مانگتا ہے, یہ ایریا بھیک مانگتا ہے. یہ ایریا اس سے بڑا فقیر ہے, اور پیچھے والا تو پہلے سے فقیر ہے, اوپر اتنے بال لے کے کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکائے جا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو بال کے ٹھکانے نہیں, ابھی یوں کرے گا نکل گئے. کیا ہوا بھائی, جوئے پڑ گئی. ابھی یوں کر کے دیکھے گا, کوئی دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہوگی, وہ بھی سوچتی کہ تپیلی کہاں جا رہا ہے بھائی. کمانے دھمانے کا نہیں, انہیں ہوشیاری ماننے کا. 1 روپیہ کمانے کا نہیں, اتنے بڑے بڑے موبائل لے کے جاتے ہیں. جب دیکھو جب موبائل پہ ہلو, یہ کیا, وہ چلا گیا. اسلام کا قانون تھا, کوئی ملے السلام علیکم, یہاں ہلو, ہائی, گڈ مارننگ. کیوں؟ ہمارے علماء نے ہم کو یہ سکھایا تھا, ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. شرم کرنا چاہیے میرے دوستوں. ہندوستان جب آزاد ہوتا ہے نا, ہم لوگ جب جھنڈا لہراتے تو آنکھوں میں آنسو یہی آتے ہیں کہ انگریزوں کو نکال کے تھا ہندوستانی تہذیب آتی, مصطفیٰ کا طریقہ آتا. یہاں تو سب انگریز بن کے بیٹھے, سب انگریز بن کے, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سونا چلنا, ایسا لگتا انگریز میں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ بلکہ میں معاف کرنا, انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرے گا. ہاں, گڈ مارننگ, ہیلو, ہائی, ہاؤ آر یو, آف کورس, وائی ناٹ. انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے گا. اور کمبخت کو بولو انگریزی زبان زمین کی زبان ہے, عربی زبان آسمان کی زبان ہے. سورہ فاتحہ صحیح کیا تو نے؟ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی اور انگریزی زبان میں خوش ہوتا ہے. اور سارے علماء قیامت میں ہم کو نہیں پکڑیں گے کہ ہم نے تو تمہارے واسطے اپنی جانیں, اپنی بیوی, کتنی عورتوں کو بیوہ کیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے, اور تم تو واپس وہی بن گئے. اس لیے میرے پیارو اس بات پہ آ جاؤ بھائی, مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے ذرا پکا بولے تو میرے کو بہت اچھا لگے. بولے نا مصطفیٰ کا دامن. بات ختم کر رہا ہوں میرے پیارو, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا, ہم یہاں سے جاتے جاتے مصطفیٰ کا دامن. ایک بات بہت بڑی بات ہے, مصطفیٰ رحمت والے تھے. بولو مصطفیٰ. ہم لوگوں کے دل میں رحم, کسی کے اوپر مہربانی, کرم, پیار. ہمارا دل تو بہت کالا ہے. صحیح میں کسی کے گھر میں کلر لگتا ہوگا نا, اپنے کو نیند نہیں آتی رات کو. کلر اس کے گھر میں لگتا ہے, اور جب سامنے ملے گا السلام علیکم بھائی کیسے ہو, اور اندر اندر سے سوچتا ہوگا اس کا گھر گرے تو اچھا. بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بولتا ہوں؟ جہاں بیٹھے گا برائی شروع کرے گا. برائی برائی, اتنی برائی, کوئی تو ایسا لگتا کہ کٹھور کا مہا سماچار. اوٹے پر بیٹھ جائے گا, اس نے ایسا کیا, اس کی لڑکی بھاگ گئی, اس کا لڑکے کا ایسا, اس کی بیوی کا ایسا ہوا. کم بخت تیرا منہ تو دیکھ آئینے میں جا کے, تیرا کیا ہوا. میں سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم کرنے والا. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, دل خوش ہو جائے گا آپ کا. عید آ رہی نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آپ لوگ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو, پڑھیں گے نا. یہاں بھی اپنا ڈوگلا پنا ہے. عید کی نماز واجب, فجر کی نماز, فجر اپنا باپ پڑھے گا, اور عید کی نماز میں آئے گا. بلکہ بیوی بھی بولے کہ جا بے شرم جا, کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی عید کی نماز پڑھانے جا رہے. سچ بتاؤ, ہم لوگ نہا دھو کے جب نکلتے تو ذرا نکھرے لگتے ہیں. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا لگتا ہوگا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نبی جا رہے ہوں گے. اور سچ بتاؤ, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت
نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا پڑھو نا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو. ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک، تیرے بال مبارک پھیلا دے، اجالا نظر آئے، رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہوگی امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ اور شان کیسی معلوم؟ یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن، انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن، ادھر حضرت، کیا شان ہوگی. نانا بیچ میں نظر آئے، دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے. دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. تو میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا عید کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول اور کروں تو کیا کروں، میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا؟ میرا ابا نہیں، میں تو یتیم ہوں. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب یوں. اور جیسے عید کی نماز ہوگی نا کوئی متولی آئے گا، امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے. ہاں بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی. کتنی مرتبہ پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، وہاں پتھر مارتا ہے. کیسا چپ چاپ بیٹھتا ہے؟ کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے. شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے. وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے، وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، ممبر لگا ہوا ہے. ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے. کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے، اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا، اس کی ماں نے اس کو مارا ہے، اس کو کھلا دے نہلا دے، اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے. حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا نہلایا پہنایا. اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی، تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے. نبی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 مبارک ہاتھ ہیں، ایک میں حسن اور ایک میں، تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی باہر نکلے، کس طرح باہر نکلے، کس طرح باہر. صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت حسن، بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسین. اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے. کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی، کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا، نماز ہو گئی، ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا فکر مت کرنا، آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں. میرے دوستو یہ رحمت کہاں گئی ہمارے پاس؟ ہم کو تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہو تو خیال رکھنا اس کی خوشبو وہ گھر میں نہیں جاوے، ورنہ وہ غریب روئے گا، اس کی بیوی روئے گی، اس کے بچے روئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تو تیرا گوشت بھی پکاوے تو کونے میں پکانا، اس کی خوشبو بازو والے کے پاس نہیں جاوے کیونکہ ان کے گھر میں گوشت نہیں ہے. اور اگر خوشبو پہنچانا ہے تو ایک شوربہ، ایک پیالہ شوربہ ان کو بھی دے دینا، ان کو بھی 1-2 گوشت کے ٹکڑے دے دینا تاکہ جیسا تو خوشی مناتا ہے وہ بھی خوشی منا لے. ہمارے یہاں بکرے کے کتنے حصے کرتے؟
2 महीने के बाद जाओ तो भी खिलाता है, वो सुखा ही रहता, सुखा के रखता, सुखा के रखता। क्या है? गरीब, मिस्किन, यतीम, बेवा, लाचार, मजबूर, ये उलमा, ये मस्जिद के इमाम, ये अजान देने वाले, अल्लाह की कसम इनके घरों में गोश्त बहुत कम आता है और हमारे घर में साल भर आता है, फिर भी जमा करने का पेट नहीं भरता हमारा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन बोलो, आमीन आमीन। आपको मालूम है हमारे नबी कितने रहम वाले थे? सुनो सुनो, कितने रहम वाले थे, ये सुनने जैसी बात है, फिर बात खत्म करूंगा। एक मरतबा हमारे नबी बैठे थे, एक सहाबी दौड़ते दौड़ते आए और क्या कहा मालूम? अल्लाह के रसूल 2 दिन हो गए मेरा बेटा गुम हो गया। बताओ बाप रोता होगा कि नहीं रोता होगा? अल्लाह के रसूल कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए मेरा बेटा गुम हो गया। अभी तो वो कह रहे कि मेरा बेटा गुम हो गया कि एक और साहबी खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल गुम नहीं हुआ, इसका बेटा मैं जानता हूं, वो फला मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा है। तो साहबी खुश हो गए, मेरा बेटा खेल रहा है। अब तो वो दूसरे साहबी ने कहा हाँ मैं देख के आया, तुम्हारा बेटा यहां से थोड़ा दूर है लेकिन वो बच्चों के साथ खेल रहा है। बताओ बाप को पता चला 2 दिन के बाद मेरा बेटा मिला तो भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो वो बाप भागने लगे। हमारे नबी ने कहा रुको रुको रुको। कहा अल्लाह के रसूल मेरा बेटा 2 दिन मैं खाया नहीं, मेरी बीवी खाई नहीं, अभी मेरे को पता चला मेरा बेटा वहां है, मेरे बेटे को लेने जा रहा हूं। हमारे नबी ने कहा रुको, जाओगे ना वहां पे बेटे के नाम से बुलाना और बेटे की उंगली पकड़ना और चले जाना। जितना प्यार और मोहब्बत करना हो ना घर में जाके करना, वहां जाके मत चिल्लाना मेरा बेटा, मेरा बेटा आजा आजा, मेरा बेटा आजा, मैं खाना नहीं खाया, मैं प्यासा रहा, मैं तो भूखा था, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप। कहा वहां जाके कुछ भी मत करना, वहां जाके सिर्फ इतना बोलना मेरा बेटा, नाम लेना। वो बेटा आवे हाथ पकड़ना, जितनी मोहब्बत करना हो घर में जाके करना, वहां मत करना। तो साहबी कहने लगे मेरा बेटा है, मैं प्यार न करूं? हमारे नबी ने कहा तेरा बेटा है लेकिन वहां जितने बच्चे खेलते होंगे उसमें कोई यतीम भी तो होगा, कोई यतीम भी तो होगा। कोई यतीम जब देखेगा कि एक बाप ने अपने बेटे को गले लगाया, एक बाप अपने बेटे के वास्ते भूखा रहा, एक बाप अपने बेटे के वास्ते प्यासा रहा और एक बाप बड़े प्यार से घर ले गया, बताओ उस यतीम को अपना बाप याद नहीं आएगा? उस यतीम को अपना। और फिर हमारे नबी का जुमला सुनना, तुम्हें क्या मालूम मैं भी यतीम रहा हूं। भाई हमारे नबी यतीम थे ना, उन्होंने यतीम थे ना, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फावा व वजदका ضالًا फहदा व वजदका आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر। ہمارے نبی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا؟ میں بھی یتیم رہا ہوں اور میری ماں آمینہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے۔ میرے پیارو سچ بتاؤ، جو نبی اتنی محبت کرنے والا، ہم سے کتنی محبت کرتے ہو نبی؟ پھر ہم میں سے کسی کو نبی پہ محبت آتی نہیں؟ آج سے وعدہ کرو، چلو پہلا وعدہ کیا نا اپنے لا الہ، چلو دوسرا وعدہ کون کرتا؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اب آخری بات اور پھر بات ختم، ٹھیک ہے نا؟ کہ اور بولو؟ تھک گئے نا؟ میرے کو معلوم ہے آپ تھک گئے، میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کون چاہتا ہے کہ میں ایک دم پکا مسلمان بن جاؤں اور جنتی بھی بن جاؤں؟ بنیں گے انشاءاللہ؟ ایک کام کرنے کا، بولو کرو گے انشاءاللہ؟ دیکھو کبھی کبھی اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ نہیں، لیکن پھر بھی زور ڈالنے کا، نہیں میں کروں گا، نہیں میں یہ بھائی یہ بکرے جو اپن لاتے ہیں تو اپنے کو کھینچ کے ذبح کرنا پڑتا ہے کہ خود آ کے لیٹ جاتے کٹور میں؟ کوئی بکرا بولتا عبداللہ بھائی آ کرتا کوئی بکرا ایسا؟ صرف حجت الوداع میں ہمارے نبی نے 63 جانوروں کو ذبح کیا۔ حضرت علی فرماتے کسی جانور کو دھکا نہیں دینا پڑتا، ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے، جانور آتا تھا اپنی گردن نبی کے قدم پہ رکھتا تھا، ہمارے نبی ذبح کر دیتے تھے۔ وہ الگ معاملہ ہے ہمارے نبی کا، ہم کو تو کھینچنا پڑتا ہے، لٹانا پڑتا ہے، ابھی لالا بھائی چھری لا بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بکرا چلاتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر کبھی ذبح کرتے کرتے اڑ گیا تو ماتم ہو جاتا، پھر تو اچھوں کی عقل اڑ جاتی ہے۔ تو بکرا چاہتا نہیں ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلے، پھر بھی ہم لوگ کس کا حکم ہے؟ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھے،
پھر بھی پڑھنے کا کس کا حکم ہے؟ یہ چھری چلتی ہے نا اس میں شریعت آتی ہے، چھری چلتی ہے نا اس میں بکرا چاہتا نہیں ہے، چلاتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کی جان جاتی ہے، مگر اللہ کا حکم میں چھری چلاؤں گا بسم اللہ اللہ اکبر، تو میرا بھی جی فجر پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے، کائے کو پڑھوں فجر؟ لیکن نہ پڑھوں گا، اپنے نفس پہ چھری چلاؤں گا جیسے بکرے پہ چھری چلایا تھا، بکرے پہ چھری چلایا تھا، خون کا قطرہ گرا، اللہ نے میری مغفرت کر دی، فجر کی نماز پڑھوں گا، جی نہیں چاہے گا پھر بھی پڑھوں گا، فجر پڑھتا ہوا نکلے گا، جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا، پڑھیں گے۔ اور بڑے تعجب سے کہا این ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ ویل از ابو بکر؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے؟ اس سے کہ حضرت ابو بکر تو بالکل ہمارے نبی کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اور آج حضرت ابو بکر نہیں، اور فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیچھے مڑ کر کہا ابو بکر کہا، کہیں آنکھ تو نہ لگ گئی، کہیں سو تو نہ گئے؟ ہمارے نبی نے 2-3 مرتبہ پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونے میں دیکھا، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، اللہ کے رسول بہت بیمار ہے، اور رات کو میں گیا تھا ان کے پاس، بہت بیمار ہے، اللہ کی قسم وہ تو اڑ بھی نہیں سکتے، وہ چل بھی نہیں سکتے، ارے وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے، ایک پیالے کو ہاتھ میں بھی نہیں رکھ سکتے، اتنا بخار ہے کہ وہ اس بخار کی وجہ سے مسجد میں نہ آئے۔ میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے ابو بکر بیمار ہے تو کہا مجھ کو رات کو نہیں بلایا؟ ارے علی تم جب رات کو گئے تو مجھے بلا لیتے، کہا بلانا چاہتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ بلانا، میں نہیں چاہتا، میری وجہ سے نبی کی نیند میں خلل پڑ جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی پورا دن چپے چپے اور گلی گلی میں اللہ کا کام کرتے رہتے، اب رات کو اگر تھوڑی دیر سوئے ہوں گے پھر اللہ کے سامنے اٹھیں گے، اس میں بھی اگر میں بلاؤں تو یہ مناسب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پیارے نبی رات کو بہت دوا کی، لیکن حضرت ابو بکر کا بخار تو بڑھتا گیا، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، ارے بستر سے اتر بھی نہیں سکتے، ارے ایک پیالہ پانی کا ہاتھ میں اٹھا بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا چلو ہم ابو بکر کے پاس چلیں گے۔ ارے میرے دوستو، پورا مجمع آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیچھے پورا مجمع، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی نے دروازہ کھولا، بس دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر نے بستر سے پوچھا کون؟ تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول آئے۔ حضرت ابو بکر اٹھنے کی کوشش کر رہے، ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا ابا بکر مہلن، ابو بکر اپنی جگہ پر رہو، میں جانتا ہوں تم دل و جان سے میری عزت کرتے ہو، لیکن آج تم میں اٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، اے ابو بکر آرام کرو۔ حضرت ابو بکر نے بڑی مجبوری سے آرام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اپنا مبارک ہاتھ، کہو اپنا ہاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت ابو بکر کی پیشانی پر رکھا، اور ہمارے نبی کی زبان سے نکلا یا ابا بکر شدید الحمہ، اے ابو بکر بہت بخار ہے، اے ابو بکر بہت زیادہ بخار ہے، تم نے کوئی علاج کیا، کوئی دوا پی، کیا کیا؟ بہت سخت بخار ہے۔ حضرت ابو بکر نے بتایا کہ ہاں اللہ کے رسول اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، میں نے اشارے میں تو فجر کی نماز ادا کی، اور مجھ میں پیالہ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ رکھا، کہا ابا بکر شدید الحمہ، ابا بکر شدید الحمہ، اور اس کے بعد ہمارے نبی نے دعا پڑھی لا باس طہور انشاءاللہ، لیکن ابو بکر فکر مت کر، یہ بخار جو ہے تیرے درجے کو بھی بلند کرے گا اور تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اور کیا کہا ابو بکر میں جاتا ہوں اور جب ضرورت ہو میں آ جاؤں گا، اور جتنا جلد ہوگا اپنے کام سے فارغ ہو کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ دیکھنا میرے دوستو، سننے جیسی بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فجر کے بعد کا وقت تھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سیدھے اپنے گھر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے کام میں تھی، ہمارے نبی گئے اور کہا عائشہ جلدی تیار ہو جا، عائشہ جلدی تیار ہو جا۔ حضرت عائشہ نے کہا ہوا کیا؟ صبح میں کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جلدی تیار ہو جا، تیرا ابا بہت بیمار ہے، اور ہمارے نبی کا جملہ، او میرے دوستو جو اپنی بہو کو رکھنے والے، او میرے دوستو جو کسی کی لڑکی کو سسرال میں رکھنے والے، یہ جملہ سنو، ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ آج میری خدمت مت کر، آج تیرے ابا کی خدمت کر لے، آج میری خدمت مت کر، نبی کی خدمت سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ لیکن نبی فرماتے عائشہ تیرے ابا کو میں دیکھ کر آیا، بہت بیمار، بہت بخار، آج میری خدمت بند کر دے، تو تیاری کر، میں خود تجھے تیرے ابا کے پاس لے کر جاؤں گا، میں خود تجھے ابا کے پاس لے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی تیاری شروع کی۔ ابھی تو حضرت عائشہ تیاری کر رہی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دیکھو یہاں پر بھی اخلاق دیکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو تیاری کر، دروازہ میں کھولوں گا، چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دروازہ کھولا، السلام علیکم، کون؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے۔ ارے کون ہے؟ سبحان اللہ، کون کھڑے ہوئے؟ حضرت
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھے کہ ابو بکر تم یہاں. اب حضرت عائشہ کی بھی بھائی وہ تو چھوٹا سا کمرہ تھا, حضرت عائشہ نے بھی یوں مڑ کر دیکھا, او یہ تو میرا ابا ہادا ابھی, کہا اللہ کے رسول یہ تو میرا ابا ہے. حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا ہادا ابھی, یہ تو میرا ابا ہے. اور میرے دوستو حضرت عائشہ نے کچھ اس طرح دیکھا, کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابو بکر سمجھ گئے. وہیں دروازے سے کہا عائشہ, اے میری بیٹی عائشہ, نبی کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ میرے نبی نے جھوٹ کہا تھا. کیا فرمایا؟ دیکھو باپ بھی کیسا باپ ہوتا. حضرت ابو بکر نے وہیں دروازے سے کہا عائشہ میرے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرنا, کوئی غلط خیال مت کرنا, میرا نبی سچا ہے, اور اگر تم غلط خیال کرو گی تو ایمان تمہارے پاس سے نکل جائے گا. میرے دوستو حضرت عائشہ بھی کانپ گئی. کہا لیکن یہ سب کیا معاملہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا؟ تمہیں بخار تھا, تم چل نہیں سکتے, تم اٹھ نہیں سکتے, تم ایک پیالہ پکڑ نہیں سکتے, تم میرے دروازے تک آ گئے, اور عائشہ کو میں نے تیاری کرنے کا, میں ان کو لے کر تمہارے گھر آنے والا. حضرت ابو بکر نے فرمایا دروازے پر ہی پوچھو گے یا مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ بھائی دروازے پر ہی ساری باتیں پوچھو گے, مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا ابا بکر, مرحبا یا ابو بکر, اندر آئیے, اندر آئیے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے, حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. حضرت ابو بکر تو نرم دل تھے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بے شک میرے پیارے نبی, مجھے رات بھر بخار تھا, میں نے فجر کی نماز اشارے میں پڑھی, میں ایک پیالہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا, میں چل بھی نہ سکتا تھا, لیکن میرے نبی بتاؤ تو کیا بتاؤ, آپ سے بڑھ کر کوئی سرتاج نہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں. آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے, غیب سے آواز آئی, ابو بکر اٹھ جاؤ, تندرستی مل چکی ہے. ابو بکر اٹھ جاؤ, تندرستی مل چکی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے میں نے تھوڑی ہمت کی تو معلوم ہے, میں تو آرام سے اٹھ گیا, کھڑا بھی ہو گیا. ارے چلا تو چلنے لگا, دوڑا تو دوڑنے لگا. ارے میرے ہاتھ میں بھی درد نہیں, میرے پاؤں میں بھی درد نہیں, اور مجھے بخار بھی نہیں. تو میں سوچنے لگا کہ ابھی تک تو میں بیمار تھا. تو غیب سے آواز آئی, ابو بکر اب کیسی بیماری؟ میرے نبی کا مبارک ہاتھ تمہاری پیشانی پر لگ چکا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی, ابو بکر اب کون سی بیماری, اب کون سا ہاتھ دکھے اور کون سا پاؤں دکھے اور کون سا بخار آئے؟ ابو بکر فکر مت کر, بڑے پیار اور محبت کے ساتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھ تیری پیشانی پر آیا. اور میرے نبی کا ہاتھ جب کسی کی پیشانی پر آتا, اللہ فرماتے آخرت بھی اس کے قدموں پر رکھتا اور دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدموں پر رکھتا. میرے دوستو میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نبی کا, سب بولو نبی کا, تو ابو بکر کو شفا مل گئی. ارے کہو ابو بکر کو شفا. اچھا ایک اور بات بتاؤ میرے دوستو, ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے. کون بیمار ہوئے؟ بہت بیمار. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میری زندگی میں وہ جو بخار آیا اس کے بعد ایسا بخار کبھی نہیں آیا. حضرت علی فرماتے اتنا بخار کہ آدھی رات کو مجھے یقین ہو گیا کہ آج صبح میں نہیں کرنے والا, آج رات کو ہی میری زندگی تمام ہوگی. حضرت علی فرماتے میں رو زارو قطار رو, اور فاطمہ کو کہو فاطمہ, اے فاطمہ اتنا بخار ہے مجھے لگتا ہے میری روح نکل جائے گی, میری سانسیں بند ہو جائے گی. اور حضرت علی نے روتے روتے کہا, اے فاطمہ ابا کو بلا لا تاکہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو, نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان, لیکن بس وہ بخار, اتنا سخت بخار کہ حضرت علی بے چین اور بے قرار کہ کہیں میری روح نہ نکلے, اور بار بار فاطمہ کو کہے فاطمہ ابا کو بلا لا. اور فاطمہ ایک ہی بات کہے, رات کا وقت ہے, کیسے ابا کو بلاؤں گی, کیسے ابا کو بیدار کروں گی. لیکن آخر میں حضرت علی نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ایک بار اپنے ابا کو بلا لے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے گئی, اپنے ابا کے گھر گئی, دروازہ کھٹکھٹایا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو سناٹے میں اپنی بیٹی کو دیکھا. کہا بیٹی فاطمہ تم یہاں پر؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی بہت بیمار ہے, ہمارے نبی نے فرمایا جا دعا کروں گا اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ میرے دوستو یہ ہو گیا بھائی, کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے نبی فرما دے اللہ شفا عطا فرمائے, اس کے بعد شفا نہ ملے, ارے ملے گی کہ نہیں ملے؟ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہنا, ایک بار آپ آؤ نا, اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات ہے اور میں ابھی اٹھاؤں اور تہجد کا وقت ہے. حضرت فاطمہ کہ ابا تھوڑی دیر کے لیے آپ علی کے پاس آ جاؤ, ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرے کہنے پر آؤں گا, لیکن صرف وہاں سے گزر جاؤں گا, صرف وہاں سے
गुजर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, क्या प्यारी बात लिखी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रात के सन्नाटे में निकले, हजरत फातिमा और अल्लाह के रसूल ये जा रहे हैं। जब हजरत अली के घर के पास आए, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, हमारे नबी अंदर आए और कहा, या अबा तुराब माँ बालू का। कहा, हजरत अली को प्यार से कहते थे अबू तुराब। क्या कहते थे? अबू। तो क्या कहा? ए अबू तुराब, क्या हो गया? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना दुख बताते। अरे दुख बताते, उससे पहले हमारे नबी ने अपना मुबारक कदम हजरत अली के कदम पर रख दिया। भाई हजरत अली लेटे हुए थे ना, तो उनके कदम के साथ अपने कदम को मिलाया और कहा, कुम या अली, कुम या अबू तुराब, अबू तुराब खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हुए, फरमाते अल्लाह की कसम मैं ऐसा खड़ा हुआ कि मुझे बुखार आया ही नहीं। नारे तकबीर, मोहम्मद का दामन। हजरत अली फरमाते ऐसा खड़ा हुआ जैसे मुझे बुखार आया ही नहीं। तो हजरत फातिमा भी हैरान, हजरत अली भी हैरान कि अल्लाह के रसूल, आपने कौन सी दवा, आपने कौन सा इलाज किया, आपने क्या किया कि आपके आते ही मेरी तबीयत अच्छी हो गई? हमारे नबी ने फरमाया, अली कोई इलाज नहीं किया, सिर्फ एक ही इलाज था, अपना कदम तेरे कदम के साथ मिलाया। ये जन्नती पांव है, ये तेरे पांव के साथ मिला, अल्लाह ने इसको भी मुकद्दस बना दिया, अल्लाह ने इसको भी। और हमारे नबी ने क्या फरमाया? अरे अली ये तो वो पांव है, सुनना, कहा अली ये तो वो पांव है, तेरे पांव से लगा तुझे शिफा मिल गई। अरे ये वो पांव है कि अगर मेरे उम्मती इसके पीछे चले तो जब मैं जन्नत में जाऊंगा उनको भी साथ में लेकर जन्नत में जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वो हजरत अबू बकर की पेशानी पर नबी का मुबारक, हजरत अली के कदम पर नबी का मुबारक। बताओ किस्मत बदली कि नहीं बदली? अरे बोलो बदली कि नहीं बदली? अब मेरे दोस्तों एक और अजीब बात आपको सुनाओ, एक बहुत अजीब बात आपको सुनाओ। एक साहबी का नाम आपने सुना होगा, हजरत जाबिर। कौन हजरत? अरे सुना नहीं सुना? हजरत 1500 साहबा के साथ सफर कर रहे। कितने? 1500, 1500 साहबा के साथ सफर कर रहे। लेकिन हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु सफर तो कर रहे, 1500 साहबा के साथ सफर कर रहे, लेकिन जो उठनी पर बैठे वो उठनी बिल्कुल दुबली, बिल्कुल पतली, बिल्कुल मरने के करीब। अब होता क्या, 1500 साहबा, अब सारे साहबा सफर में आगे और हजरत जाबिर भाई पीछे होना ही था। इसलिए सारे साहबा के पास घोड़े हैं, ऊंट है और जवान ऊंट है, और इनके पास जो उठनी है वो बूढ़ी है और मरी मराई है और बिल्कुल दुबली पतली है। तो होता क्या, अब सारे साहबा आगे और इतना आगे कि कुछ नजर भी ना आवे। हजरत जाबिर परेशान, कोई नजर नहीं आता। लेकिन हजरत जाबिर फरमाते अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, साहबा आगे चले जाते। थोड़ी देर के बाद मेरे नबी ऐलान करते, आई ना जाबिर। जाबिर कहा? तो सब कहते वो तो बहुत उठनी उनकी बहुत दुबली है, वो बहुत पीछे आते। हमारे नबी फरमाते ठहरो, जब तक जाबिर नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हजरत जाबिर फरमाते होता क्या, हजरत जाबिर कहते मैं धीरे धीरे जाता, अब सब लोग चिलचिलाती धूप में, भाई सब लोग चिलचिलाती धूप में, भूखे प्यासे। कहते हैं मेरे नबी तो कुछ नहीं फरमाते, रहमतुल लिल आलमीन थे, मेरे नबी तो इतना कहते आज जाबिर आ गए चलो हम आगे बढ़े, बस इतना कहते आ गए चलो हम। लेकिन कहते बाकी जितने थे ना मुझे आंख निकाल निकाल के देखते थे और उनमें से कुछ तो कहते थे जाबिर क्या जरूरत थी आने की, जब अपने पास उठनी बराबर नहीं तो आने की जरूरत क्या, 1500 तो थे ना, एक के ना आने से कुछ फर्क पड़ जाता? अरे अपने घर पर बैठे होते, जब सवारी नहीं तो आने की जरूरत क्या? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते 3 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरे नबी को इंतजार करना पड़ा और साहबा ने घूर घूर कर मुझे देखा। लेकिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक जगह ऐसी आई जहां हमारे नबी ने ऐलान कर दिया कि खाना यही होगा, नमाज भी यही होगी और आराम भी यही पर होगा। हमारे नबी ने ऐलान किया। हजरत जाबिर फरमाते धीरे 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 जब मैं वहां पर आया मुझे लोगों ने बताया नमाज भी यही पढ़ना, खाना भी यही पर खाना और आराम भी यही पर करना। हजरत जाबिर फरमाते मैं अल्लाह के रसूल के पास गया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा मुझे खाना नहीं है, मुझे खाना भी नहीं, मैं नमाज मेरी अकेले पढ़ लूंगा, आप मुझे इजाजत दो मैं आगे चला जाऊं ताकि मेरी ये दुबली पतली उठली चलती रहेगी, चलती और मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर आप लोग आओगे तो मुलाकात तो हो ही जाएगी। तो हमारे नबी ने फरमाया खाना? कहा नहीं अल्लाह के रसूल भूख नहीं लगी, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दो, नमाज भी मेरी अकेले पढ़ लूंगा। लेकिन आप इंतजार करते हैं, एक नबी इंतजार करे तो उम्मती को बर्दाश्त नहीं होता। भाई बर्दाश्त होगा उम्मती को? नबी को तक आप धूप में खड़े रहते, ये 1400-1500 साहबा धूप में खड़े रहते और मेरे अकेले की वजह से खड़े रहते। अरे मैं अपना खाना भी कर लूंगा, मैं अपनी नमाज भी पढ़ लूंगा, मैं अपना आराम भी कर लूंगा, मुझे जाने दो। हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया जाबिर उठनी बांधो, गए उठनी बांधे, इधर आओ, आए कहा बैठो और कहा जब तक तू नहीं खाएगा आज मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे दोस्तों क्या मोहब्बत होगी, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारे नबी कैसी मोहब्बत करते थे और आज हम लोग आपस में हमारे नबी की मोहब्बत तो देखो।
حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا, تو نہیں کھائے گا تو میں بھی. حضرت جابر بیٹھ گئے, کھانا لگا, حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے. بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے, جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں. حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا, پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا, اپنی نماز پڑھوں گا, مجھے آگے تو جانے دو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی, اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے. اب نماز بھی ہو گئی, اب تو آرام کرنے کا وقت آیا. بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو, میں آگے بڑھوں, آپ لوگ آرام کرو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ, جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا. حضرت جابر فرماتے, سنو, حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی, لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں. تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے. کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ, کپڑا ہے, چادر ہے, اس پر آرام کرو. حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا, ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا, کھانا بھی ہوا, اب وقت آیا جانے کا. تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلو, چلو تیاری کرو, چلو تیاری کرو. حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنے کی طرف, میں چلا اپنی اٹھنے کی طرف. لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا. ابھی بیٹھا جاتا تھا, پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر, اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا, یہ اٹھنی مجھ کو, ارے کہو نا مجھ کو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں, یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم, کب اس کی وکٹ گر جاوے. ارے یہ منزل تک پہنچے, یہ اٹھنی تو بالکل دبلی پتلی بوڑھی سے تو بالکل مری مرائی اٹھنی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں بیچے گا. حضرت جابر نے کہا آپ کہو تو بیچوں گا, لیکن بیچ دوں گا تو میں چلتا چلتا ہوں گا. بھائی جب ایک تو بوڑھی اٹھنی کا سہارا ہے وہ بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی بیچ دے, منزل پہ سودا پورا, ابھی بیچ دے, سودا ادھر کر لے وے, وہاں قبضہ میں کر لوں گا, اٹھنی تجھ سے لے لوں گا. تو حضرت جابر نے کہا اس میں تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ میں بیچوں کیسے, اس کی کیا قیمت. ہمارے نبی نے کہا 40 اوقیہ چاندی میں دینے والا ہوں, 40 اوقیہ چاندی یعنی چاندی کا ڈھیر میں دینے والا. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول منظور ہے. کون منظور نہیں کرے گا, ارے کوئی منظور نہیں, اللہ کے رسول منظور ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لاؤ اٹھنی لاؤ, اٹھنی لاؤ میرے پاس. حضرت جابر وہ اٹھنی کو لے کر آئے, اتر گئے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اٹھنی کے سر سے لے کر اس کی پیٹھ تک پھیرا اور کہا ارکب علی, اے جابر اب سوار ہو جا, اب سوار ہو جا. حضرت جابر کہتے کیا کرتا, بوڑھی سڑی اور ایسی مری مرائی اٹھنی بیٹھ گیا. اور حضرت جابر کہتے اتنے میں تو میرے نبی بھی اٹھنی پر بیٹھے اور میرے نبی بھی آگے آگے چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک قدم, 2 قدم, 3 قدم, 4 قدم, 10 قدم, دھیرے دھیرے اٹھنی چلی, آگے لوگ جا رہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے یوں لگام تھوڑا ڈھیلی کیا, اللہ اکبر. حضرت جابر فرماتے جو اٹھنی نے دوڑنا شروع کیا, میری اٹھنی ایسی دوڑی, ایسی دوڑی, ایسی دوڑی, ایسی دوڑی کہ ساری اٹھنیوں کو پیچھے کر دیا, یہاں تک کہ میرے نبی کی اٹھنی کو بھی پیچھے کر دیا. اور میں کہتا تعجب مت کرو, نبی کی اٹھنی پیچھے نہیں ہوئی, وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی. ارے وہ بھی تو نبی کی اٹھنی تھی, بس وہ اٹھنی دوڑی 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 آگے چلی گئی. حضرت جابر کہتے سمجھ میں نہ آوے اٹھنی پہ بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. اور حضرت جابر کہتے وہ اٹھنی گئی اتنی آگے کہ مجھے پیچھے کوئی نظر نہیں آوے. تو حضرت جابر کہتے میں بھی اٹھنی لے کر کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ آئے تو میں نے کہا تمہاری اٹھنی میں کوئی پاور نہیں بھائی. کہتے میں نے بھی آنکھ نکال کر تلکا بھی تلکا, انہوں نے بھی آنکھ نکالی تھی نا. میں نے کہا یہ کوئی اٹھنی ہے, ارے اٹھنی تو جابر کی ہے, جابر کی, کہ پتہ نہ چلے کہ اٹھنی پر بیٹھا کہ گھوڑے پر بیٹھا. حضرت جابر فرماتے پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا, پھر میں نے لوگوں کو سنایا. حضرت جابر کہتے ہیں اب میری اٹھنی تو ایسی دھوم دھام دھڑاکے سے چلے. حضرت جابر کہتے میں نے دل میں خیال کیا اتنی اچھی اٹھنی اب بیچوں گا نہیں, سودا کینسل, اٹھنی بیچوں گا. یہ پھر خیال آیا کہ کروں کیا کروں, یہ اٹھنی کو سودا کینسل کرنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں, کیسے کروں. تو حضرت جابر کہتے جب میں منزل پر پہنچ گیا, اول من وصل, کہتے سب سے پہلے میں منزل پر پہنچا. کہتے جیسے میں منزل پر پہنچا میں دیکھنے لگا, اندازہ لگایا کہ میرے نبی کہاں آرام کریں گے. وہ سائے دار درخت ہے, وہاں اس کے نیچے میرے نبی آرام کریں گے. حضرت جابر کہتے وہ سائے دار درخت کے بالکل اپوزٹ میں گئے,
بالکل اپوزٹ میں گیا اور ایک درخت کے ساتھ میں نے اٹھنی کو باندھا اور انتظار کرنے لگا، ابھی آئیں گے. کہتے تھوڑی دیر میں پورا قافلہ آیا. حضرت جابر فرماتے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، 2 رکعت شکرانے کی. کیوں؟ اس لیے نماز پڑھوں گا تو کوئی تھوڑی مجھے پوچھے گا بھائی نماز میں. اور کہتے میں نے دیکھا، کہتے نماز ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. میں نے دیکھا سب لوگ، کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا، کوئی ادھر اٹھنی باندھ رہا. حضرت جابر کہتے سب لوگ بزی ہو گئے، سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے. حضرت جابر کہتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ سب بزی ہو گئے، اولاد بزی، اب کوئی ٹینشن نہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے. حضرت جابر کہتے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں میں مڑا، فیضا ہوا بلال. کون تھے حضرت؟ اب بلال کہہ رہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا جابر اللہ کے رسول اٹھنی کے ساتھ بلا رہے ہیں. اب حضرت جابر اور بلال تو دوست ہے نا، فرینڈ. حضرت جابر نے کہا بلال ادھر بیٹھ، پہلے ایک بات کر، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا نہیں ہے، یہ اٹھنی مجھ کو بیچنا. حضرت جابر بیٹھے تھے کھڑے، حضرت بلال بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا انت لا تبی، تو نہیں بیچے گا؟ ارے تو بیچے گا نہیں؟ حضرت جابر نے کہا نا، یہ اٹھنی اتنی بڑھاپے میں ایسے جوان گھوڑے کی طرح دوڑے، اس کو کوئی بیچتا ہے؟ ہاں کہنا سودا کینسل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. کہا جابر ذرا سوچ تو صحیح، تو کس کا سودا کینسل کرتا؟ ارے تو نبی کا سودا کینسل کرتا، کہیں اللہ تیرے ایمان کو کینسل نہ کر دے. تو نبی کا سودا کینسل کرتا، نبی سے جو سودا ہوا اس کو کینسل کرتا. اور حضرت بلال نے تو کہہ دیا اے جابر تیرا کوئی کمال نہیں، تیرے خاندان کا بھی کوئی کمال نہیں، اور تیری اٹھنی کا بھی کوئی کمال نہیں. وہ کمال میرے نبی کے مبارک ہاتھ کا تھا جس نے اٹھنی کے مقدر ہی کو بدل دیا. کس کا کمال تھا؟ میرے نبی کے مبارک. اب سننا، حضرت جابر سمجھ گئے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، نبی سے سودا کینسل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. تو حضرت جابر نے کیا کہا، بلال دیکھ غلطی ہو گئی لیکن وہاں جا کے بولنا نہیں، وہاں جا کے بولنا میں چل رہا ہوں. اب حضرت بلال آگے آگے، حضرت جابر پیچھے پیچھے اٹھنی کو لے کر جا رہے. وہ سامنے درخت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. ہمارے نبی نے فرمایا آجا جابر آجا، جابر آجا. جب حضرت جابر قریب، اٹھنی بھی قریب، بلال بھی قریب، ہمارے نبی نے پوچھا جابر بیچنا چاہتے ہو نا؟ اتريد ان تبيعني، چاہتے ہو نا کہ اٹھنی مجھے بیچے؟ تو حضرت جابر بلال کو دیکھے کہ یہ کچھ بولے تو نہیں، تو یوں دیکھے تو بلال تو کہا، حضرت جابر کہا اللہ کے رسول آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ ارے آپ نبی ہے، آپ کا سودا کوئی کینسل کرے گا؟ یہ اٹھنی میں بیچنے کو تیار؟ کہا تیار؟ کہا تیار. تو کہا وہاں بلال کو کیا بول رہے تھے؟ تو کہا اللہ کے رسول وہاں بلال کو میں بول رہا تھا آپ کو وہ موبائل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں کہ موبائل کر دیا ہو. ہاں وہاں اس وقت لوہے کا موبائل نہیں چلتا، وہاں جبرائیل والا موبائل چلتا تھا. کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا؟ کہاں جو آسمان کی باتیں بتا سکتا وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہیں بتا سکتا. جو نبی آسمان کی باتیں بتائے وہ جابر کے بدلے ہوئے ارادے کو نہ بتائے. اے جابر تو بیچنا نہیں چاہتا نا؟ دل سے بتا تو بیچنا چاہتا؟ اللہ کے رسول چاہتا ہوں اور نہیں بھی چاہتا ہوں. کیا فرمایا؟ چاہتا ہوں ارید ولا ارید، چاہتا بھی نہیں بھی چاہتا. نبی سے سودا کینسل نہیں کر سکتا اور دل تو نہیں چاہتا، یہ بات بالکل پکی. ہمارے نبی نے فرمایا بلال کتنے پر سودا ہوا تھا؟ کہا 40 اوقیہ چاندی. ہمارے نبی نے کہا ضد 50 اوقیہ چاندی دے دے اور اٹھنی بھی میری طرف سے واپس ہدیہ کر دے. نعرہ تکبیر، محمد کا دامن. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، سننا بہت کام کی بات ہے، اے بلال 50 اوقیہ چاندی بھی دے دے، اٹھنی بھی واپس کر دے. حضرت جابر خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے، اٹھنی بھی لے لیا، 50 اوقیہ چاندی بھی لے لیا، اپنی اٹھنی پر بیٹھے جانے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آدھا سودا کر کے جاتا ہے، پورا کاروبار کر کے جا. حضرت جابر سوچے یہ واپس کیا معاملہ آیا. حضرت جابر پھر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا دنیا لے کے جاتا ہے، آخرت نہیں لے کر جائے گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. کہا دنیا لے کر جاتا، آخرت نہیں لے کر جائے گا. حضرت جابر نے فرمایا آخرت کا کیا مطلب؟ کہا بیٹھ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ، سب لوگ کہو اپنا مبارک ہاتھ جابر کے سینے پر رکھا اور ہمارے نبی نے 27 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا، اللہم اغفر جابرا. اے اللہ جابر کی مغفرت کر دے، جابر کو معاف کر دے، اللہ جابر پر رحم کر دے. کتنی مرتبہ؟ ہاتھ اٹھے ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے. جب 27 مرتبہ ہو گیا نبی نے مبارک ہاتھ ہٹایا، حضرت جابر اٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن میرے دوستوں وہ خوشی کے آنسو تھے. اٹھنی پر بیٹھے
اور کہا اے صحابہ، اے 1500 صحابہ، اگر میرے نبی نے ایک مرتبہ میرے لیے معافی کی دعا مانگی ہوتی اللہ مجھ کو معاف کر دیتا. میرے نبی نے 27 مرتبہ معافی کی دعا مانگی ہے. اندازہ لگاؤ جابر کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا. 5 وقت کی نماز پڑھنا ڈائریکٹ اللہ کا اور آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ کو دھوکہ دیتا، مدینے والے کو دھوکہ دیتا، اور محمد کو دھوکہ دینے والا، اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں ہوگا. یہاں بیٹھے آ گئے، کون سی نماز پڑھنا ہے؟ بولو 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 بولو، کون سی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بولو جمعہ. پھر کون سی پڑھیں گے؟ ہاں زبان سے اثر بولتے ہو، کتنے ایسے بیٹھے ہیں آئندہ جمعہ. کیا حالت بنا کے رکھی ہے. اور پھر کیا کہتا معلوم، اپنا کاروبار نہیں چلتا. برسوں سے گالی دے کے بولے گا، ماں بہن کی گالی دے کے، برسوں سے نوکری کرنے کا، اپنے مقدر میں نوکری ہے. ابھی کسی دن سیٹ نے گالی دے دیا، بس اپنے کو تو یہ کرنے کا، روز ایک کان سے سیٹ کی گالی کھانے کا اور دوسرے کان سے نکالنے کا. کیوں ہماری ترقی نہیں ہوتی؟ کیوں ایمان والا اوپر نہیں جاتا؟ اللہ کی قسم اللہ کہتا ہے دنیا اور آخرت میں نے رکھی ہے تو نمازوں کے اندر رکھی ہے. نمازیں چھوڑنے کا اور اوپر سے اترانے کا. ہم سے موبائل نہیں چھوٹتا. بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. ٹائم ہے نا میرے پاس، 2 باتیں بتاؤں. ایک مرتبہ ایک صحابی دیہاتی، بولو کون صحابی؟ دیہاتی سمجھتے ہو نا، گاؤں کے رہنے والے. وہ دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کانپتے کانپتے آئے. کہا اللہ کے رسول 3 کام کرتا ہوں. کتنے کام کرتا ہوں؟ آواز سے بولو نا، کتنے کام کرتا ہوں؟ 3 کام کرتا ہوں. میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہو تو صحیح، کون سے 3 کام کرتے ہو؟ کہا 5 وقت کی نماز پڑھتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا. وہ صلاۃ التوبہ نے، صلاۃ الشکر نے، اوابین نے، اشراق نے، چاش نے، تہجد نے. کہا اللہ کے رسول میرے میں طاقت ہی نہیں. فجر ظہر عصر مغرب عشاء سنت و نوافل کے ساتھ پڑھ لیا، باقی اور کوئی 2 رکعت الگ سے پڑھتا. کہا میرا ایک. ہمارے نبی نے کہا دوسرا کام کیا؟ کہا پورے رمضان کے روزے رکھتا ہوں. بولو سبحان اللہ. پورے رمضان کے روزے رکھتا، باقی محرم کے روزے نہ، وہ میں نہیں رکھتا. اور رجب والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. کہا وہ ذی الحجہ والے روزے کہا وہ بھی نہیں رکھتا. وہ مہینے کے 3 دن کے روزے کہا روزے کی بات ہی نہ کرو. رمضان کا چاند آیا روزے شروع کیا، رمضان کا چاند آیا عید کا چاند آیا میرے روزے. تو نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، اور کیا کرتا ہوں؟ پھر کیا کہا؟ زکات تو دیتا ہی نہیں کیونکہ میں مالدار ہی نہیں، میرے اوپر زکات آتی نہیں تو میں زکات بھی نہیں دیتا. اور جب زکات میرے اوپر فرض نہیں ہے تو حج بھی میرے اوپر فرض ہے. سب میں پیسے کی ضرورت پڑتی، اتنے پیسے میرے پاس نہیں. تو ہمارے نبی نے کہا لیکن تم 3 چیزیں کرتے ہو نا، ایک تو نماز ہو گئی، ایک روزہ ہو گیا، باقی کیا کرتے ہو؟ کہا باقی آپ سے محبت کرتا ہوں. بولو آپ سے محبت کرتا ہوں. اب کہتے بتاؤ میرے نبی مجھے کیا ملے گا؟ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا، رمضان کے روزے رکھ لیا، آپ سے محبت کر لیا، باقی پیسے ہے نہیں تو زکات والا معاملہ نہیں. کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا آجا آجا میرا امتی آجا، قسم کھا کر کہتا ہوں یہ چیزیں تجھے جنت میں پہنچا دے گی. تو وہ تو دیہات کے رہنے والے تھے. نے کہا جنت میں جانا تو ہے، آپ کے ساتھ جانا ہے. آپ کے ساتھ بولو بولو، ساتھ میں بولو نا، کس کے ساتھ جانا ہے؟ آپ کے ساتھ جانا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں جانا اور میرے ساتھ میں جانا ہے. ایک کام کر لے، اپنے دل کو، بولو بولو ساتھ میں بولو، اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. اپنے دل کو 2 چیز سے صاف کر دے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیرے پاس نمازیں ہیں، تیرے پاس روزہ ہے، تیرے پاس میری محبت ہے، اپنے دل کو 2 چیز سے پاک کر لے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قیامت کے دن سے لے کر تیرا ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہوگا، نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے اپنی جنت میں لے کر نہ چلا جاؤں گا. کون سی 2 چیزوں سے پاک کر لے؟ کس کو پاک کرنا ہے؟ دل کو. کہا نمبر 1 حسد، جلن. ہمارے دل میں جو جلن ہے نا، جلن ہے نا، ہے. کسی کی اچھی گاڑی باہر دیکھا، اس کے دل میں جلن کی آگ اٹھی
میں ہماری فروٹ کی دکانیں ماشاءاللہ چلتی ہے، کسی کی دکان کو تھوڑا زیادہ چلتے ہوئے دیکھا، بس بار بار چل ہو گئی، بہت خراب مال بیچتا ہے، اس کی کوالٹی بہت خراب ہے، گندی جگہ سے اٹھاتا ہے، وہ گالیاں بہت دیتا ہے، اس کا مال حرام کا ہے. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تیری دکان بھی فروٹ کی، اس کی دکان بھی فروٹ کی، لیکن وہ تھوڑی زیادہ چل گئی، تیرے کو برداشت نہیں ہوا. ارے میرے دوستو، اگر کبھی ایسا ہو کمپٹیشن کا معاملہ آ جائے، کریں گے کمپٹیشن کا معاملہ. بتاؤں آپ کو، ایک مدینے میں ایک صحابی کے کپڑے کی دکان ہے. بولو مدینے میں ایک صحابی کے کپڑے کی دکان ہے. دوسرے صحابی نے بازو میں کپڑے کی دکان کھولی. اب ظاہری بات ہے، کپڑے کی دکان ایک ہی مارکیٹ سے یہاں بھی مال آتا ہے، وہی مارکیٹ سے وہاں بھی مال آتا، جو یہاں قیمت ہے وہ وہاں قیمت ہے. تو وہ صحابی کا کاروبار تھوڑا کم ہونے لگا. خیر ایک دن وہ جا رہے تھے صحابی، راستے میں کوئی دوست ملا، کہا سنا تمہاری دکان کے پاس کوئی دکان لگ گئی ہے کپڑے کی، آپ کی بھی کپڑے کی دکان ہے، وہاں بھی کپڑے کی دکان لگی ہے. کہا ہاں ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں. کہا آپ کا تو نقصان ہوتا ہوگا نا؟ کہنے لگے نقصان کا کیا مطلب؟ جب اس نے کپڑے کی دکان کھولی ہے تو آپ کے کاروبار میں تو کمی آئی ہوگی. ہاں اس سے تھوڑی نقصان ہوتا ہے، ہمارا تو ایمان ہے، نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، وہ کیسے میرے کو نقصان دے گا؟ ہاں ٹھیک ہے میرا کاروبار کم ہوئے، لیکن میرا دل کبھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی وجہ سے نقصان آیا، کیونکہ کاروبار میں برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ. نقصان دینے والا کون ہے؟ تو صحابی جانے لگے. جب جانے لگے تو بلایا، کہا ایک بات بتاؤں، جب سے اس نے میرے بازو میں دکان کھولی ہے نا، رات کو تہجد میں اٹھ کے اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے کو تو تو نے برکت دی ہے، نیا آیا ہے، اللہ اس کو بھی برکت عطا فرما دے. میرے دوست تو صبح ہوتی ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے گزر رہے، وہی صحابی گزر رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تمہارے بازو میں کسی نے دکان کھولی ہے اور تم اس کے لیے رات کو دعائیں کرتے ہو کہ اس کی دکان میں برکت ہو جائے. اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو بتایا، باقی میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، نیا بیچارہ دکان لگایا ہے، اللہ اس کو برکت دے دے. ہمارے نبی نے فرمایا اے میرا امتی، تو نے میرا دل خوش کر دیا. اور نبی دعا دیتا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں جب نام آئے گا تو تیرا بھی نام آ جائے گا. میرے پیاروں، ہم لوگ ایسا کرتے نہیں بولو نا، ایسا کرتے، بلکہ ہماری دکان میں کوئی زیادہ مال لے کے جاوے تو کاٹ دے گا اس کو، کاٹ، اور کیا کہے گا آئندہ بھی ادھر ہی آنا، ادھر مت جانا. بولو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ دل میں جلن. ارے میں جلن کی بات کیا کروں، سگا باپ اپنے بچوں سے جلتا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی سے جلتا ہے. ہاں، اور جو لوگوں سے جلتا ہوگا اس کے دل میں نبی کی محبت کہاں سے آئے گی؟ بھائی جو دل کالا ہوگا، جس میں حسد ہے، جلن ہے، تو لوگوں کی محبت جو نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی اس کے دل میں؟ اس لیے توبہ کرو بھائی. دل کو کس سے پاک رکھو گے؟ بولو کس سے پاک رکھو گے؟ جلن سے پاک، حسد سے پاک. اور نمبر 2 دشمنی. ہماری جو دشمنیاں چلتی ہے نا، ختم کرو میرے پیاروں، ختم کرو. کائے کی دشمنی؟ کتنا جیے گا بھائی آدمی، کتنا جیے گا؟ ہاں مر جاتا آدمی، مر جاتا. اچھا خاصا صبح ہوتی ہے، ناشتہ کرتا ہے. ہاں میں آپ کو ہمارے قریبی رشتہ دار کا واقعہ بتاؤں. صبح میں ناشتہ کرے، ہاں آرام سے باتیں کرے، اخبار پڑھے، تھوڑی دیر میں ایسا سینے پر جھٹکا آیا 10 سے 12 منٹ اللہ نے روح نکال لی. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ دوپہر کا کھانا آج میرے گھر میں نہیں ہے. تو موت تو آنے والی ہے. کیوں سب سے دشمنی لے کے چلنے کا میرے پیاروں؟ اور آپ کو معلوم ہے موت بہت خطرناک ہے. ساتھ میں بولو موت بہت. آج آپ کو ایک نئی بات بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا، بہت کم وقت ہے. ایک نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ. بولو کون؟ حضرت، آواز سے بولو گے تو اچھا لگے گا. بولو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کرتے تھے. بھائی کوئی قبر میں مردہ ہو نا، تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرتے تھے، پھر واپس وہ مر جاتا تھا. قرآن کریم نے فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں مردے کو زندہ کرتا، لیکن میں نہیں کرتا، کرنے والا کون ہے؟ تو ایک دن حضرت عیسیٰ نے دعا کی کہ اللہ یہ اتنے سارے مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں، کوئی ولی بتا، ولی جس کو میں زندہ کروں اور اس سے میں باتیں کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ قبر پہ چلے جاؤ. گئے، وہ قبر پہ گئے اور جا کر کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے مردہ کھڑے ہو جائے. قبر پھٹی،
मुर्दा खड़े हो गए, चेहरे पे नूर ही नूर, बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छा बयान लगा होगा। ऐसे ही कारी ऐमन अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलता अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।